ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن کے آخری دن موسیقی کے شاندار مظاہرے میں گلوکارہ پنک کی پرفارمنس بھی شامل تھی۔ اس کے علاوہ فوک موسیقی کے گروپ چکس نے قومی ترانہ پیش کیا۔ Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed؟ تاہم کاملا ہیرس سب سے ممتاز تھی۔ On behalf of everyone، ہر اس شخص کی جانب سے جس کی داستان صرف دنیا کے اس عظیم ترین ملک میں ہی رقم ہو سکتی ہے، میں ریاستہائے متحدہ امریکہ کی صدر کے طور پر آپ کی نامزدگی قبول کرتی ہوں۔ ہیرس نے اپنی زندگی کے واقعات بیان کیے اور انہیں متوسط طبقے کے ووٹروں کے تجربات سے منطبق کیا۔ ہم آگے بڑھنے کے لیے ایک نیا راستہ تشکیل دے رہے ہیں، اس مستقبل کی جانب جس میں ایک مضبوط اور پھلتا پھولتا متوسط طبقہ ہوگا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایک مضبوط متوسط طبقہ امریکہ کی کامیابی کے لیے ہمیشہ اہم رہا ہے، اور ایسے متوسط طبقے کی تعمیر میری صدارت کا اہم نصب العین ہوگا۔ انہوں نے ایک سابق پروسیکیوٹر کے طور پر اپنا پس منظر بیان کیا۔ اپنی پارٹی کی حکمت عملی کے مطابق انہوں نے ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ سے اپنا موازنہ کیا، جنہیں عدالت مجرم قرار دے چکی ہے۔ بہت سے دیگر مقررین کی طرح انہوں نے بھی اس دستاویز سے خبردار کیا جس میں ٹرمپ سے منسلک انتہائی دائیں بازو کی پالیسیوں کا ذکر کیا گیا ہے، تاہم سابق صدر اس سے انکار کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ٹرمپ کی دوسری مدت صدارت کیسی ہوگی۔ اس کی پوری تفصیل ان کے قریب ترین مشیروں کے تحریر کردہ پروجیکٹ 2025 میں بیان کر دی گئی ہے، اور اس کا لب لباب ہے ہمارے ملک کو ماضی میں واپس لے جانا، لیکن امریکہ ہم واپس نہیں جا رہے۔ کنونشن کے اندر تالیوں کی گونج تھی۔ کنونشن کے باہر ہر روز فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرے ہوئے۔ ان مظاہروں کا غزہ کی جنگ سے متعلق ہیرس کے موقف پر اثر نہیں پڑا۔ جہاں انہوں نے فلسطینیوں کی امداد اور تحفظ کی بات کی، وہیں انہوں نے اسرائیل کے دفاع کی حمایت کا بھی اعادہ کیا۔ انہوں نے فوری جنگ بندی اور 2 ریاستی حل کے لیے راستہ تلاش کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ غزہ وہ موضوع ہے جس پر ڈیموکریٹس میں اختلافات ہیں۔ لگ بھگ 4700 مندوبین میں سے صرف 270 نے اس پٹیشن پر دستخط کیے جس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ امریکہ اسرائیل کو اسلحہ کی فراہمی بند کرے۔ ہیرس کی قوم سے اس خطاب کے صرف 1 ماہ پہلے صدر بائیڈن نے اعلان کیا تھا کہ وہ دوسری مرتبہ صدارتی انتخاب نہیں لڑیں گے۔ جو میرا دل تشکر سے لبریز ہے۔ تاریخ بتائے گی کہ آپ کا ریکارڈ شاندار تھا اور آپ کا کردار باعث تحریک ہے، اور میں اور ڈگ آپ سے اور جل سے محبت کرتے ہیں اور ہمیشہ آپ دونوں کے شکر گزار رہیں گے۔ ایسے میں جب ہیرس خطاب کر رہی تھی، ٹرمپ نے توجہ دوبارہ حاصل کرنے کے لیے امریکہ اور میکسیکو کی سرحد کا دورہ کیا اور سوشل میڈیا پر پروگرام کی میزبانی کی، لیکن کوئی چیز مندوبین کا جوش و خروش کم نہ کر سکی۔ وہ ہمیں مستقبل کے لیے تیار کر رہی ہیں، اس مستقبل کے لیے جس کا ہم انتظار کرتے رہے ہیں، ایسا مستقبل جو حقیقتاً اس ملک میں سب کی نمائندگی کرے، اور ہم خوش ہیں کہ مکار جادوگرنی کی موت ہو رہی ہے اور ہم ایک اچھی زندگی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ کاملا نے صحیح طرح بیان کر دیا کہ اس ملک میں کیا داؤ پر لگا ہے۔ ہم سب امریکی جھنڈا لہرا رہے ہیں، ہم سب کے پاس USA کا بینر ہے، اور اس کے لیے ایک وجہ ہے کیونکہ یہ جدوجہد اس ملک کے لیے ہے۔ نائب صدر کے امیدوار ٹم والز سٹیج پر ہیرس سے ملے اور کنونشن ختم ہو گیا۔ الیکشن میں اب صرف 74 دن باقی ہیں۔ پیٹسی وڈا کسوارا کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ۔